اور یہ آج آ کے اس کی صفائیاں دینے لگا ہے. تو میں یہ لفظ کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لیے بولنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اب آپ آگے چپ کر جائیں، کچھ بولتے رہو تاکہ ہم بھی لب کھولتے رہیں اور دنیا گمراہی سے بچے. اور جو واردات کی تم لوگوں نے دین کے خلاف، اس کا پردہ چاک ہو کہ تم نے حب اہل بیت کی آڑ میں اہل بیت سے دشمنی کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دشمنی کی. اب یہاں پر آگے کہتا ہے ام کلثوم کا وہ افسانہ، اس کمینے کو بھی یہ توفیق نہیں ملی کہ سیدہ کہے. کہتا ام کلثوم کا وہ افسانہ کہ جس ام کلثوم کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے. دیکھو لفظ بولنا، 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 17 میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی جاتی ہے. بتاؤ 6 سال کی کون سی لڑکی ہے جو بیوی بن سکتی ہے؟ اور پھر اسی کا لڑکا احد کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے جو 3 ہجری کا واقعہ ہے. یہ سارے لفظ فتنے کے جگر بند کی تقریر میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بیان کر رہے ہیں داتا صاحب. میں نے تو داتا صاحب کا موقف نقل کیا یقین کے ساتھ، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اسے پیدا کیا جاتا ہے، تمہاری حیثیت ہے کہ تم داتا صاحب کے سامنے یوں بک بک کرو؟ میری غلطی تب ہوگی جب داتا صاحب نے لکھا نہ ہو، میری غلطی تب ہوگی جب امام بخاری نے لکھا نہ ہو. اور تم رافضیوں کے چرنوں سے چر کے، یہ رافضیوں کا سارا اعتراض ہے جو منکر ہیں کہ جس بچی کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ذرا منہ دھو کے آنکھیں کھول کے سنی لٹریچر بھی کچھ پڑھ لو. تم کہتے ہو کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 11 ہجری میں. تو پوچھو تو صحیح اہل سنت کے اماموں سے کہ پیدا ولادت ان کی کب ہوئی؟ تم نے خود ذکر کیا اپنی گفتگو کے اندر، امام نووی کا تیرے باپ نے ذکر کیا اور وہ بھی جھوٹ بولا. ہم ایک ایک حوالہ سامنے لا کے بتائیں گے کہ تم نے کتنے فراڈ کیے اہل سنت سے. کہتا کیا ہے کہ 11 ہجری میں ان کو پیدا کیا جاتا ہے. تو امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات آپ اس کو دیکھیں کب ولادت ہوئی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 1. امام نووی جسے نواوی بھی پڑھتے ہیں، نووی جدید عربی میں ایٹمی اسلحے کو کہتے ہیں، الصاروخ النووی، صفحہ نمبر 365. ترجمہ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اب دیکھنا ان کی ولادت کب ہوئی. یعنی وہ خرافات روافض کے، وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ تو خود فوت ہو چکی تھی اور اس کے بعد تم ان کی ولادت مان رہے ہو، اور پھر آگے فلاں سن میں یہ ہے فلاں سن میں یہ ہے. یہ تو کوئی بات ملتی نہیں ہے. ہاں جن کی عقل ٹھکانے نہیں ان کی نہیں ملتی، اور جن کا ایمان اور عقل سلامت ہے وہاں ملتی ہے. یہ امام نووی نے لکھا ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و عنہا. یہ ہے سنی. روافض کی کتابوں میں حضرت ام کلثوم کو رضی اللہ تعالی عنہا نہیں لکھا گیا، اور اس فتنے کے بیٹے نے جو بولا اس میں بھی نہیں ہے، اور خود فتنے کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. لیکن امام نووی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا، اور آگے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا لکھا.
کہتے ہیں وَهِيَ بِنْتُ فَاطِمَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنتے پڑھیں گے، فاطمہ کی صفت ہے. پہلے ہیا بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں 13 ہجری اور کہاں حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری. یعنی یہ روافض کا جھوٹ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 سال بعد یہ پیدا ہوئیں، اور 6 مہینے بعد تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. تو پھر یہ کہتے ہیں بس جھوٹ ہے، بندہ تھا ہی اس نام کا کوئی نہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ امام نووی لکھتے ہیں ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فولدت لہو زیدہ. ان سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت زید پیدا ہوئے. اور صرف حضرت زید نہیں، ساتھ یہ بھی کہا ورقیہ، بھائی بہن 2، حضرت ام کلثوم جو اہلیہ محترمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے بیٹا بھی پیدا ہوا، بیٹی بھی پیدا ہوئی. یہ امام نووی لکھ رہے ہیں. اس لیے ہی یہ جو کشف المحجوب کا تہران کا نسخہ ہے، اس میں یہاں پر حاشیے پر یہ لکھا ہے، تہران کے نسخے میں، چونکہ جو متن ہے حضرت زید کا ذکر تو متن میں داتا صاحب نے کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند حضرت زید یہ پیدا ہوئے. یہاں حاشیے میں ہے، یہ تہران کہتے ہیں یک پسر و یک دختر، وہ حضرت رقیہ، ایک بیٹا پیدا ہوا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی. اور کہتے ہیں یہ جو زید ہیں ان کا لقب ذوالہلالین تھا، 2 چاندوں والا، ذوالہلالین. لوگ انہیں ذوالہلالین کہتے تھے. کیوں؟ ایک تو نانا جی کی نسبت سے اور دوسرا عمر فاروق کی نسبت سے. اب یہاں یہ وضاحت ہوئی کہ یہ جو سارا وہ جھوٹ بول کے، اور میرے ذمہ نہیں تھا کہ میں یہ بتاتا، میں تو فارغ تھا داتا صاحب کا نام لے کر کہ داتا صاحب نے کہہ دیا. اب ہو سنی اور آگے بک بک کرے داتا صاحب کے، ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ ہم یہ تاریخ سے ثابت کرتے کہ 13 ہجری کو ولادت نہیں ہوئی، پہلے کی ہوئی ہے. یہ سب کلیئر داتا صاحب نے روایت کر کے کر دیا. لیکن پھر بھی میں اس سے آگے بھی بتاتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا وہ سال کون سا تھا جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تھی. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5، اس کے اندر پورا باب ہے ام کلثوم بنت الامام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم الہاشمیہ. الہاشمیہ یہ صفت ہے ام کلثوم کی. شقیقۃ الحسن والحسین، سگی بہن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی. ولدت فی حدود سنت 6 من الہجرہ،
تقریباً 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 سال پہلے، اور وہ کہہ رہے ہیں 13 ہجری، اور آگے اس پر پلندہ جھوٹ کا بنا رہے ہیں سارا. پھر وہ کیسے سکتا ہے؟ پھر عمر کتنی ہوگی نکاح کے لحاظ سے؟ تو یہ تقریباً 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. اور ساتھ یہ کہتے ہیں وَرَأَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابیہ بھی ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. تو یہ ہے. اب ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ ان کو بولنے پڑے. ہم سے الجھو گے تو زمانے میں جیو گے کیسے؟ ہمیں چھیڑ کے پھر سمجھو کہ تمہیں کوئی چھوڑ دے گا. تمہاری کمر کی دیوار تک امام احمد رضا کے روحانی بیٹے تمہارا تعاقب کریں گے. کیسے فراڈ کر کے کہ ایسے تم نے کہا تم پیدا کرتے ہو، وہ پیدا اللہ کرتا ہے. اتنا تجھے نہیں پتا کہ پیدا کون کرتا ہے؟ کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو رشتہ مانگتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پڑھی، اس حدیث پر بھی اس نے کافی بک بک کی، اس پر بھی میں پورا تبصرہ کروں گا. اور ساتھ یہ کہتا ہے یہ کتاب استفتاء ہے. استفتاء ہے یہ کتاب، استفتاء ہے یہ کتاب. استفتاء، اور کس کا استفتاء ہے؟ کہتا ہے سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا استفتاء ہے. وہ جنہیں فتاوی کی کتابیں زبانی یاد تھیں، قرآن حدیث تو علیحدہ، فتاوی. مولانا محمد نواز بحر العلوم رحمہ اللہ تعالی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کے حل کے لیے جب لوگ آئے تو چونکہ ظاہری بصارت نہیں تھی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کہا استاد صاحب ان کو وہ مسئلہ لکھ کر دو، فلاں فتاوی کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر ہے. تو استاد صاحب کہتے ہیں کھولا، اس طرح لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، جلد نکالی، صفحہ کھولا، دیکھ کہتے ہیں شاہ جی یہ تھے یہاں پر تو نہیں ہے. تو حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بڑے استاد مولانا محمد نواز صاحب کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، استاد جی ای تو ویکھو نا ایتھے لکھے ہے پیر جلال الدین. تو جن کا اپنا اتنا مبلغ علم ہو، انہوں نے کسی ابو اندھیرے سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے استفتاء کیا. یہ کتاب ہے، اور تم جس استفتاء کا ذکر کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو، یہ 3 صفحہ ہے. دکھاؤ یہاں سید جلال الدین شاہ کہاں لکھا ہے. اور میں کلپ چلاؤں گا جس میں تم نے نام لیا کہ یہ استفتاء سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہ صفحہ ہے. اور سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں ہے. جھوٹے پہچاننے ہو تو یوں جھوٹے ہوتے ہیں. کیوں تم نے نام لیا ان کا؟ یہاں لکھا ہوا ہے سائل محتمم دارالعلوم جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ، آگے پکھی شریف، احقر العباد محمد بشیر ہزاروی. یہ محمد بشیر ہزاروی نام کا تو بکی شریف کا کوئی محتمم نہیں ہوا. بکی شریف کے محتمم میں حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اور یہ بشیر ہزاروی لکھا ہے، اور تم بولتے ہو سید جلال الدین شاہ. کہاں؟ اور پھر کہ فرضی لکھ کے تو کہتا ہے
تمہارے پیر تو فتنہ حویلیاں کو امام اہل سنت مانتے تھے، اور فقیر